أحدكم حتى يكون هوى کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن والا نہیں ہو سکتا ہے، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، ہوا ہو جب تک کہ اس کی نفسانی خواہش اس دین کی اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے، لما جئت بہ جسے میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی آپ کی جو نفسانی خواہشات ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے سیرت آپ کی لائی ہوئی شریعت کے ہر حال میں تابع ہونا ہی چاہیے، اسی میں کامیابی اور کمال ہے۔ مثال کے طور پر دل تو نفسانی خواہشات یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا میں شراب پی لوں، یہ تھوڑا منہ میں شراب کا ذائقہ چکھ لوں میں کہ کیسا ہوتا ہے، لیکن آپ کی لائی ہوئی شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں، رجس من عمل شیطان، یہ گندا ہے، یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، من عمل شیطان، اور یہ شیطانی عمل، لہذا تم نہ چکھ سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ اس کا لین دین کر سکتے ہو، نہ خرید و فروخت کر سکتے ہو، نہ سیل کر سکتے ہو، نہ تم دستخط کر سکتے ہو، نہ کسی اور حوالی کر سکتے ہو۔ دل کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا اپنے پیٹ میں حرام مال ڈالوں، لیکن آپ کی لائی میں شریعت کہتے لا یحل لکم، نہیں، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کھلو من طیبات، تم کھاؤ باقی سب چیزوں میں سے۔ آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا جھوٹ بول کر میں اپنے کام بنا لوں، لیکن آپ کی لائی میں شریعت کہتے نہیں، یہ آپ ملکی نہیں، اس سے تم بچو، یہ جھوٹ سے بچو، اتنے بدبودار چیز ہے کہ تمہارے آس پاس جو فرشتے رہتے ہیں وہ بھی اس کی بدبو سے دور کو چلے جاتے ہیں۔ آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ میں کسی کے لیے جھوٹی گواہی دے دوں، میں کسی کے لیے تہمتیں لگا دوں، میں کسی پر بہتان لگا دوں، لیکن قرآن آپ کی لائی میں شریعت کہتے ہیں ہذا بہتان عظیم، دیکھیں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہتان ہے، جرم عظیم ہے۔ آپ کا دل کہہ رہا ہے میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، میں اس کو گالت گلوچ دوں، میں اس کو برا بھلا کہوں، میں اس کو ستاؤں، میں اس کو تکالیف دوں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی میں شریعت کیا کہتی ہے؟ سباب المسلم فسوق، نہیں، کسی مسلمان کو برا بھلا کہنا، اس کے گالت گلوچ دینا، یہ فسق اور فساق والا عمل ہے۔ اور بعض روایت میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، باتوں میں گالی دینا یہ منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور دل تو کہہ رہا ہے کہ جھگڑا ہوا اسی وجہ سے میں اس کو قتل ہی کر ڈالوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کہتی ہے وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، بلکہ قتل کر دے گا یہ تو کفر والا ہے۔ لہذا یہ پورے جو انسانوں کے خواہشات خود انسان اس پر عمل کرتا ہے، وہ پورے تبعا لما جئت بہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کی تابع ہر حال میں ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ قیدی جیل کے اندر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا، دل کہتا ہے کہ گھر چلا جاؤ، وہاں جاؤ، فون رکھو، اچھا کھانا کھاؤ، اچھا روم ملے، لیکن وہ کسی قانون کے تحت رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک ایمان والا الدنیا سجن المؤمن، اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے، تو اسی طرح اسے سرنڈر کر دینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع اتباعا لما جئت بہ، جو میں لے کر آیا ہوں، تبھی وہ کامل ایمان والا اور مومن ہو سکتا ہے۔ عزیزان مکرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں میں سے ایک سیرت انسانی حقوق ہے، انسانی حقوق، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انسانوں کے ساتھ باہمی حقوق کے متعلق آپ کے طرز زندگی اور طرز عمل کیا تھا۔ میں نے آیت کریمہ میں جس آیت کا تلاوت کیا تھا خطبے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 حقوق کا ذکر فرمایا۔ 10 حقوق میں سے ایک حق اللہ نے اپنے لیے رکھا اور باقی انسانی حقوق کے خاطر 9 حقوق بندوں کے تعلق سے رکھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے زندگی کو اٹھا کر دیکھے تو آپ نے حقوق اللہ پر بھی عمل کر کے بتایا کہ اللہ کا حق ضائع نہیں کیا جاتا، اس پر ایسا عمل کیا جاتا ہے، اور بندوں کے جو حقوق سے متعلق ہے وہ اپنے زندگی میں اپنی حیات طیبہ پہ سارے حقوق پر عمل کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو ایسا عمل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حقوق اللہ قرآن کی آیت میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، جسے اللہ نے اپنے لیے رکھا، وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اس کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑا ظلم ہے، اسی وجہ سے سب سے پہلے اس کو مانا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، لیکن تم کسی حال میں بھی اللہ کے ساتھ تم شرک نہیں کرنا۔ ایک شخص ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ساری دنیا والوں کی خدمت کرتا ہے،
ساری دنیا والوں کے پیچھے حسن سلوک کرتا ہے لیکن ماں باپ کو چھوڑ دیا. اس کا ایسا حسن سلوک کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی اس پورے خالق کائنات نے پورے کائنات کو بنایا، اس نے پیدا کیا، اسی کو چھوڑ کر اور باقی تم دنیا کے لیے پورے خدمت کر رہے ہو، اس نے سلوک کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس کا یہ ہوئے کہ تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر تو دے گا، لیکن وہ ایک مجرم ہے کیونکہ وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اسی وجہ سے ایک جرم والا عمل ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کے حکم کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اللہ کا حق کیسے ادا کیا جائے وہ کر کے بتایا. مثال کے طور پر مکہ کے لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ایک سمجھوتا کرتے ہیں، مولا ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کیجیے اور ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی بلا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کسی کی میں عبادت کروں اور اسے معبود جانوں. انہوں نے پھر یہ دوسری پیشکش رکھی کہ کم سے کم آپ اتنا تو کیجئے کہ ہمارے پاس معبود کو آپ بوسہ تو لے لیجیے، تو ہم کیا کریں گے، آپ کی تصدیق بھی کریں گے اور آپ کے معبودوں کی ہم عبادت بھی کریں گے. اللہ کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا، سورہ کافر کو اتار دیا کہ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. میں اگر میرے معبود کے ماننے کے لیے اگر تم شرط رکھ رہے ہو کہ بوسہ تو دے دو کم سے کم، میں اس چیز کو بھی قبول نہیں کر سکتا، بوسہ تک نہیں لے سکتا، بھلے تم میرے معبود کی بات مانو یا نہ مانو. لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. بوسہ تک اللہ کو پسند نہیں آیا. یہ آیت ان لبرل قسم کے لوگوں کے منہ میں ایک زوردار تماچا ہے جو غیروں کے مذہب میں، ان کے پروگرام میں اور ان کے تہواروں میں، ان کے ریلیوں میں، ان کے جلوس میں، ان کے کرتبوں میں مسلمان شریک ہو جاتے. انہی کے طور اور طرز پر، انہی کے رنگ اور روپ میں، انہی کے جھالک اور ڈھال میں تھوڑی دیر کے لیے ڈھل جاتے. کہتے ہیں ہمارے سے کوئی حرج نہیں ہے، یہاں پر بوسہ تک نہیں دیا جا رہا. اللہ کہہ رہے کوئی حرج نہیں. اور تو اور لوگوں کا حال یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ان کے مذہبی جو شناختیں ہیں، پہچان ہے، دیوالیوں کے موقع ادھر بھی پٹاخے پھوٹتے ہیں تو مسلم محلے میں بھی پھوٹتے ہیں. اگر ان کے کوئی مذہبی تہوار ہے، جلوس ہے اور نکلتے ہیں راستوں سے تو مرد حضرات راستے میں استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور عورتیں سج دھج کر چھتوں کے اوپر سے دیکھتی ہیں. پتنگوں کے موقع ہوتا ہے تو چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب اڑاتے. پوچھا جاتا کیوں کرتے ہیں آپ ایسا، تو جواب کیا ملتا، ایسی موج مستی کے لیے، ٹائم پاس. دلیل ایسی موج مستی کے لیے. ہم نے دل سے نہیں مانا. مکہ والوں نے اللہ کے نبی کو دل سے منوا رہے تھے، کیا کہ بوسہ دو سے کہہ رہے تھے کہ آپ دل سے مانیے، دل سے بوسہ دیجیے ہمارے معبودوں کو، تبھی ہم آپ کو مانیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں. عارضی کی بول رہے تھے، عارضی کی اتنا تو آپ کر دیجیے. لیکن یہ کیا بہکی دلیل ہے؟ اگر اللہ کے نبی کی سیرت سے اگر واقف نہیں ہوں گے نا تو ایسے ہی زبان بنے گی آپ کی، ایسے ہی دلیل بنے گی کہ لا باس سے کوئی حرج نہیں، ایک ٹائم پاس ہے. جبکہ یہ جس طرح سے لات عبول منات کو بوسہ دینا یہ مذہبی شناخت میں سے ہے، اسی طرح غیروں کے تہوار کو عارضی بھی استعمال کرنا یہ بھی مذہبی شناخت میں سے ہے اور یہ اللہ کے حکم کو ضائع کرنے والی چیز ہے. اور بھی کوئی چیز نہیں دیکھا لوگوں کے موج مستی کے لیے. آپ دوڑیے، کودیے، بھاگیے، واکنگ کیجیے، جاگنگ کیجیے، ہر چیز کیجیے، لیکن یہ کیا طریقہ ہو گیا؟ اسلام میں اور کوئی چیز پسند نہیں آیا لوگوں کو کہ غیروں کو چیزوں کو ہم اپنا دے کریں کہ ہم عارضی کر رہے، مار تو نہیں لینا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ میں بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کرنے کا طریقہ کیا تھا، ان کی دل لگی والی باتیں کیا تھی، ان کے ہنسنے والی بات کیا تھی. پڑھیں گے تب تو معلوم ہوگا نا، نہیں معلوم ہوگا تو پٹاخے پھوڑ کر بولیں گے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، نہیں معلوم ہوگا تو چھتوں میں جا کر پتنگے تو اڑائیں گے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بچے ہو یا بڑے ہو، کیا بس کوئی بات نہیں. آپ نے نہیں شروع کیا نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ایجاد نہیں کی ہے.
غیروں سے ہم نے دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ وہ لوگ دل لگی کیسے کیا کرتے تھے؟ ایک صحابی آئے حضور سے پوچھ کر یا رسول اللہ ایک صدقہ کا اونٹ میرے کو دے دیجیے، اس سے میں اس سے کیا کروں گا؟ میں مزدوری کروں گا، لوگوں کو بٹھاؤں گا، اس سے میں اپنے انکم کا ذریعہ میرا بنے گا. مجمع لگا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صاحب کو اونٹنی کا بچہ دے دو. اور صحابی رسول کہنے لگے میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ میں بڑا اونٹ مانگ رہا ہوں تاکہ میں سواریوں والا کام کروں، مزدوریت والا کام کروں. اونٹنی کا بچہ کیا کرے گا؟ تو اللہ کے رسول ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا بھائی سارے جتنے بھی اونٹ ہیں نا اونٹنی کے بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. پورا مجمع ہنستے لگا. تو صحابہ کے طرز عمل ایسا تھا نا، اپنے دل لگی کے لیے، اپنے مسکرانے کے لیے، اپنے وقت کو اچھا گزارنے کے لیے، یہ بھی ان کا حقیقت کے خلاف کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا. ہمارا مذہب جھوٹ والا ہوتا ہے، واقعے کے خلاف ہوتا ہے. ایسے بہت سارے آپ کو احادیث میں واقعات ملیں گے جو صحابہ کرام کے بیچ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیچ میں ایسا ماحول بنا ہوا رہتا. ہم کو یہ پتنگ نظر آتا، ہمیں یہ پٹاخے نظر آتے، ہمیں یہی ہے کہ ریلیوں میں نکلے اس میں ڈی جے اور تماشے، ان کو دیکھنے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں. آج اپنے دل کو تھوڑی سی آنکھ کی پیاس کو بجھانے کے لیے. یہ حقوق اللہ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ترجمہ سے صرف سمجھا نہ کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے، یعنی ہم بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے، بس اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ کا حق کو نہیں ضائع کر رہے. جہاں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وہیں صفاتی اعتبار سے جو شرک کرنا ہے وہ بھی اللہ کو حقوق کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے. اور دوسرے جو 9 حقوق بندوں کو دیے گئے اللہ کے رسول نے یہ بھی کر کے بتایا کہ میں اوسا تک نہیں لوں گا، یہ اللہ کے حق کو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا والوں کو پابند کر کے بتایا. اور دوسرا حق وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو بچپن میں ہی چلے گزر گئے تھے. ولادت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین محترم، ولادت کے بعد حضرت والدہ آپ کی والدہ، گویا کہ آپ کے بھائی اور بہن اور ماں باپ تو تھے نہیں جن کے ساتھ بڑی عمر میں حسن سلوک کرے، لیکن ہاں رضائی بھائی اور بہن اور ماں تھی. رضائی کون؟ جن کا آپ نے بچپن میں دودھ پیا، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا. یہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آتی تھی. جب حضور دیکھتے تھے نا تو فرد محبت میں خوشی کے مارے جھوم اٹھتے اور کھڑے ہو جاتے اور اپنی ماں کے لیے اپنی چادر مبارک کو ہستی کا جس کو کوئی چھوتا نہیں، وہ ماں کے لیے وہ بچھا دے جب وہ بولتے تھے بیٹھیے آپ بیٹھ جائیے. اور جب واپسی ہوتی تھی تو بہت سارے اونٹ اور بکریاں دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھیجا کرتے. یہ حقیقی ماں تو نہیں تھی، یہ رضائی ماں تھی. رضائی جنہوں نے صرف دودھ پلایا تھا، ان کے لیے وہ ہستی نے اپنا چادر بچھایا. ہم رومال تک کسی کو نہیں دے سکتے پوچھنے کے لیے. جنگ حنین کے موقع پر ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے. حضور نے دور سے دیکھا، ہاں والدہ آ رہی ہے. دور سے دیکھتے ہی کہنے لگے میری ماں کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہہ آیا. ماں کہتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بہہ آئے. بڑے برسوں کے بعد ملاقات ہوتی تھی. کہتے بڑے پرجوش انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے ملاقات کی اور جلدی سے چادر بچھا دی اور بیٹھ گئے. اور واپسی پر 40 بکری اور کئی سارا اونٹ لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. یہ ایسا حسن سلوک کرنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طرز زندگی انتخاب کی. ماں تو ماں، جن رضائی بھائی اور بہنوں کے ساتھ آپ نے بچپن کے موقع پر بکریاں چرانے کے لیے جنگلے جاتے تھے، ان میں سے ایک حضرت سیما کا نام آتا ہے. ان کے ساتھ بھی ماں تو آپ نے ایسا کیا، اور حضرت سیما کے ساتھ کیا کیا؟ وہ بھی رضائی بہن ہے، اس کے ساتھ بھی کر کے دنیا کو بتایا کہ ایسا حسن سلوک کیا جاتا ہے، انسانی حقوق کا ایسا خیال کیا جاتا ہے. جنگ حنین کے زمانے میں قبیلہ حوازن کے لوگ جنگی ہوئی تھی تو
حضرت سیما کا جو سسرال تھا نا، وہاں کے لوگ جنگ میں گئے تھے تو قید کر لیے گئے تھے، صحابہ کو فتح ملی، ان کو شکست ہو گئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیما ہی قید ہوئی تھی، دوسری روایت کے مطابق نہیں، حضرت سیما گھر میں تھی اور ان کے قبیلے کے لوگ آئے تھے جنگ کے اندر اور قید کر لیے گئے، اور چھڑانے کے لیے فدیہ چاہیے، جیسے وہ زمانے کا معمول تھا۔ تو قبیلے کے سردار لوگ کلیکشن کر رہے تھے، اکٹھا کر رہے تھے رقم تاکہ فدیہ دے کر چھڑایا جائے۔ حضرت سیما کے گھر میں بھی آئے رقم لینے کے لیے، تو حضرت سیما کو معلوم نہیں کہ کہاں جنگ ہوئی اور کسی نے قید کر کے رکھا، رقم تو دے دی، بعد میں انہیں باتوں باتوں پہ ان کو سننے کو ملا کہ کوئی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھیوں نے ہمارے سرداروں کو، ہمارے لوگوں کو قید کر لی۔ بس ان کے ذہن میں وہ یاد آ گیا بچپن کا، وہ تو میرا بھائی ہے، بس لوگوں کی سرداروں سے کہا مجھے لے کر چلو وہاں پر، کہاں پر ہمارے لوگوں کو قید کر دیا گیا، مجھے لے کر چلو۔ ابھی تک یہ لوگ جان نہیں رہے کہ سیما کا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشتہ کیا ہے اسے۔ اب قبیلے کے لوگ ساتھ میں لے کر گئے وہاں پہ، صحابہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے بالکل جنگ کے موڑ میں کہ اور کوئی آئے گا تو ان کو بھی ایسے ہی۔ اب حضرت سیما آگے آ کر ان کے قبیلے کے لوگ پیچھے پیچھے، اب وہاں پر پہنچنے کے بعد سیدھا حضرت سیما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی طرف جانے لگی۔ اب صحابہ کہنے لگے وہ دیہاتی عورت کدھر جا رہی؟ وہاں پر جبریل علیہ السلام بھی اجازت لے کر آتے، کہاں جانے گی؟ ان کو لگا کوئی عام عورت ہوگی، جیسے یہودیہ خاتون کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کی کوشش کی وجہ سے صحابہ ہمیشہ کھڑے رہتے تھے۔ تو حضرت سیما نے جواب دیا چپ رہو تم لوگ، میرا بھائی ہے اندر میں۔ اب وہ بلا اجازت لے اندر چلی گئی۔ حضور نے جو دیکھا یہ سیما ہے، بچپن میں لے کے ساتھ جاتی تھی، وہ مجھے پکڑ پکڑ کے جنگلوں میں لے کر جاتی تھی، وہ سیما ہے، وہ سیما ہے۔ وہ جوہی دے کے فرد محبت میں کھڑے بولے بہن کیسے آنا ہوا، کیوں آئی ہے؟ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کیوں آئی ہے بہن، کیوں آئی ہے؟ ہاں مجھے معلوم چلا ہے کہ آپ کے ساتھیوں نے ہمارے لوگوں کو قید کر لیا۔ تب اللہ کے رسول کو سمجھ میں آیا کہ اچھا تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں طرز عمل دیکھیے، ایک بادشاہ ہے، ایک لیڈر ہے، ایک راجا ہے، جو زبانی اعتبار سے صحابہ کو حکم نہیں دیتے ہیں، وہ دلوں میں راج کرتے ہیں، عملی میدان میں اتر کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم نہیں دیا کہ چلو سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول کے طرز عمل کیسا تھا؟ بولے بنی عبد المطلب کے جو ان کے قبیلے کے لوگ آئے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں، میں نے رہا کر دیا بغیر وطن کے۔ اب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بغیر وطن کے ان لوگوں کو چھوڑ رہے، رہا کر رہے، تو ہم لوگ کون ہوتے پھر؟ اللہ کے رسول کے یہ عمل کو دیکھ کر سارے صحابہ بولنے لگے ہمیں بھی چھوڑ دیے، میں بھی چھوڑ دیے، میں بھی چھوڑ دیے۔ یہاں تک کہ جتنے لوگ تھے قیدی بن کر سب کو حضرت سیما کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر سب رہا کر دیے، اور پھر بہت سارے ہدی اور تحائف کے ساتھ دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو واپس کیا۔ جب صحابہ نے روکنے کی کوشش کی تھی حضرت سیما کو، تو ایسے بولا میرا بھائی ہے وہاں پہ، صحابہ کی تلواریں جھک گئی، نیام میں آ گیا، نظر بھی جھک گئی، ایک دم ہوا میں بول گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو دیکھ کر، اس طرح حسن سلوک دیکھ کر انسانی حقوق کو پورا کرتے تھے، صحابہ کی آنکھیں تک رہے گی، جنہوں نے الفاظ کہا تھا وہ لوگ گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول کیا بولے کی شکایت ہونا تک نہیں کی۔ یہ رضائی بہن تھی، یہ رضائی ماں تھے، حقیقی بہن حقیقی بھائی تو نہیں تھے، حقیقی ماں بھی نہیں تھی، حقیقی باپ بھی نہیں تھا۔ تو دنیا کو یہ بھی باتیں بتاتی، دنیا کو وہ بھی بتاتی کہ انسانی حقوق کیا ہوتا ہے۔ یہ اپنوں کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو معلوم نہیں ہوگا نا بھائی، تو بڑا مشکل ہے۔ حج کرنے کو لوگ جاتے ہیں نا، تو جو سکھایا جاتا ہے نا وہ نہیں کرتے، سیکھنے کے بعد وہاں جو جاتے ہیں نا اور لوگوں کو جس طرح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، وہ ایسے کرنے لگتے ہیں، حج کو برباد کر دیتے ہیں، عمرہ کو برباد کر دیتے ہیں، انہیں لگتا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، جبکہ جو جانے والا وہ اوور ایکٹنگ کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت بار آیا، اس میں مجھے بہت معلوم ہے، تو لوگ اس کو دیکھا دیکھی اسی طرح آڑے تڑے حرکت کرنے لگتے ہیں اور حج اور عمرہ کو برباد کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے نقل
کتابوں کا ہوتا ہے، نقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کا ہوتا ہے، نقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہوتا ہے، نقل آپ کی 63 سالہ زندگی کی ہوتا ہے، نقل آنکھوں کا نہیں ہوتا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول تمہیں دے دے خودو تم اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیزوں سے تمہیں روک دے فَانْتَهُوا، اللہ کے واسطے اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اگر اس کے بعد خلاف کرو گے تو یاد رکھنا ان اللہ شدید العقاب، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کتنا آسانی سے ہم اللہ کے دین کے متعلق ایسا بول کر نکل جاتے ہیں نا، بہت آسان ہوتا ہے زبان سے بولنا، اقرار کرنا، حضور کی باتوں پہ غلط غلط کر کے بولنا، یہی وجہ کا کچھ بھی نہیں ہے، بس باتوں کے لفاظ لوگ ہیں ہم لوگ، لفاظ جس کو بولتے ہیں لفاظی کرنے والے لوگ، لفاظ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہر انسان اپنی باتوں کو ظاہر کر کے اچھا بننا نہیں چاہتا ہے، سب اسٹیٹس ڈالتے ہیں، اچھے اچھے پوسٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے پیچھے کو دیکھا جب پوسٹ ڈالنے والا وہ کیسا ہے، وہ کہ بتانا یہ آسان ہوتا ہے بمقابلے خود کو کرنے۔ کتاب جو دی گئی نا، اس کتاب کے سارے جو اوراق میں نقوص جو آیتیں لکھی ہوئی ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی جو کر کے بتایا ساری آیتوں، اور وہی نقل صحابہ در صحابہ، تابعین تبع تابعین، علماء، مفتیان اور اللہ کے ولیوں لوگ، نیک صالحین، متقین، زہداء، غازی، مجاہد، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کرتے ہوئے آ رہے، تو ہم ٹکے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز ایسا پڑھنا چاہیے، قرآن کی ایسی تلاوت کرنا چاہیے، حضور کی سنت ایسی ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ آج ان لوگوں نے ہم کو دیا ہے تو ہم باتیں کرتے ہیں، نہیں تو ہم تو اسٹیٹس کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو پتنگ اڑانے والے لوگ ہیں، پتنگ اڑانے والے لوگ ہیں ہم لوگ، اور یہی بولیں گے کیا حرج ہے، لا باس، کوئی حرج نہیں ہے، فوج اور مستی آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت دل میں نہیں ہوگا نا تو پھر ایسے ہی لوگ کرتے جائیں گے، یہ ایسی طریقے ملتے جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کی پناہ چاہنا چاہیے کہ یہ زمانے میں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اگر نماز نہ پڑھے تو آپ بتائیے کیا چیز آپ کے پاس پروف ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے؟ ہمارے اعمال ویسا تو ہے نہیں نا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرتوں کو صبح سے لے کر رات تک ان میں کے ہر چیز ڈھونڈ کر نکالنے کی کوشش کریں کہ میرا آج کا دن کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہماری طرز زندگی ایسی ہے ہی نہیں، پہچان نہیں سکتا کوئی بھی مسلمان ہے، ہاں داڑھی لباس ٹوپی نمازی ہے تو پہچانا جاتا ہے ہاں مسلمان تو لگ رہا ہے داڑھی، لیکن حقیقت اگر معاشرتی اعتبار سے فیلڈ میں اترا جائے، مساجد اور مدارس اور یہ دینی مذہبی دور